ادب سرائے، صفحات سے سماعت تک۔ اب تک کے ساتھ اور تعاون کا شکریہ، مزید تعاون کے منتظر۔ ادب سرائے، ایک ہی چیز، پارٹ 19۔ 3 عہد و پیما۔ جس کسی نے بھی اپنی بہترین کوشش کی وہ کبھی نہیں پچھتایا۔ جارج ہیلاس۔ وقت کی بہترین تقسیم کے ذریعے غیر معمولی نتائج کے حصول کے لیے عہد و پیما درکار ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ آپ کو ایسے شخص کا انداز فکر اپنا لینا چاہیے جو اپنے شعبے میں مہارت حاصل کرنا چاہتا ہو۔ مہارت اپنے آپ سے ایک ایسا عہد و پیما ہے کہ آپ خود میں بہترین صلاحیت پیدا کر سکیں، اس لیے غیر معمولی نتائج کے حصول کے لیے کوشش شرط ہے۔ دوسرے یہ کہ آپ کو اپنے کام کی انجام دہی کے لیے ہمیشہ بہترین طریقوں اور راستوں کی جستجو کرنا چاہیے۔ اس انداز فکر سے فضول اور بے سود کوئی چیز نہیں جس کے ذریعے آپ کی کوشش کے مطابق نتائج حاصل نہ ہو سکیں، اور پھر آخر میں آپ کو اپنی واحد چیز کے حصول کے لیے کی گئی کسی بھی کوشش کے لیے اپنی جواب طلبی کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ ان 3 عہد و پیما کو اپنی زندگی کا حرز جاں بنا لیں، پھر آپ اپنے لیے غیر معمولی نتائج کے حصول کے لیے خود کو جد و جہد کرتا ہوا پائیں گے۔ آپ کی واحد چیز کے لیے 3 عہد و پیما۔ نمبر 1، مہارت کا راستہ اپنائیں۔ نمبر 2، تاجرانہ انداز سے مقصدی انداز کی طرف پیش رفت۔ نمبر 3، جواب طلبی کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ نمبر 1، مہارت کا راستہ اپنائیں۔ مہارت کوئی ایسا لفظ نہیں جسے ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن غیر معمولی نتائج حاصل کرنے کے ضمن میں یہ لفظ اہم ہے۔ ابتدائی طور پر یہ لفظ جس قدر خوفناک دکھائی دیتا ہے، جب آپ اسے اپنی کسی مطلوبہ منزل کی بجائے کہیں آگے نکل جانے کا ایک راستہ پاتے ہیں، یہ آپ کے لیے ناقابل رسائی اور قابل حصول معلوم ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے مطابق مہارت ایک آخری منزل ہے، لیکن در حقیقت مہارت ایک انداز فکر ہے، انداز کار ہے اور کامیابی کا ایک سفر ہے جو آپ اختیار کرتے ہیں۔ جب وہ چیز جس میں آپ نے مہارت حاصل کرنے کا سوچا ہے درست ہو تو پھر اس میں مہارت کے حصول کے آپ جو کچھ بھی کرنا چاہیں، خواہ مختصر ہو یا طویل، ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس چیز میں بھی آپ مہارت حاصل کرنے کے خواہاں ہوتے ہیں قابل اہمیت ہے۔ آپ کے پاس ڈومینو کے سفر میں مہارت ایک اہم نوعیت کی حامل ہے۔ میرے خیال کے مطابق مہارت کا بھرپور اور مثبت مفہوم یہ ہے کہ آپ اپنے کسی بھی اہم ترین کام کے لیے اپنی بہترین کوششیں بروئے کار لائیں۔ یہ راستہ ایک زیر تربیت کاریگر کا راستہ ہے جو مہارت اور تجربے کے ایک نہ ختم ہونے والے سفر کے بارے میں بار بار تربیت حاصل کرتا ہے۔ اس پر یوں غور کریں، بعض اوقات وائٹ بیلٹ کی تربیت حاصل کرنے والے افراد کو وہی بنیادی داؤ پیچ سیکھنے ہوتے ہیں جو بلیک بیلٹ کے حامل افراد جانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی اس کی بہت زیادہ مشق نہیں کی ہوتی۔ جو تخلیقی پن آپ بلیک بیلٹ کی سطح پر مشاہدہ کرتے ہیں وائٹ بیلٹ کے بنیادی اصولوں میں مہارت حاصل کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے تربیت اور سکھائی ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، اور مہارت کے حصول کے ضمن میں ہمیشہ مزید گنجائش موجود رہتی ہے، جبکہ در حقیقت مہارت سے مراد یہ ہے کہ آپ اس چیز کے ماہر ہیں جسے آپ جانتے ہیں اور جسے ایک زیر تربیت کی حیثیت سے آپ جانتے نہیں تھے۔ دوسرے الفاظ میں ہم اس چیز میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں جو ہمارے پیچھے ہوتی ہے، جبکہ زیر تربیت اس چیز میں مہارت حاصل کرتا ہے جو اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مہارت ایک سفر ہے۔ ایلکس وین ہیلن نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جب وہ رات کو باہر نکلتا، اس کا بھائی ایڈی اپنے بستر پر بیٹھا گٹار بجانے کی مشق کرتا ہوتا، اور جب وہ بہت گھنٹوں بعد واپس آتا ایڈی اسی کام میں مصروف نظر آتا۔ یہ مہارت کا سفر ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ سن 1993 میں ماہر نفسیات کے اینڈرس ایرکسن نے اپنی کتاب The Role of Psychological Deliberate Practice in Acquisition of Expert Performance Review نامی جریدے میں شائع کی۔ چونکہ یہ مضمون مہارت کے حصول کے متعلق تھا، اس لیے اس مضمون میں یہ نظریہ پیش کیا گیا کہ مہارت ایک خدا داد تحفہ، ایک قدرتی تحفہ یا پھر غیر معمولی صفت ہوتی ہے۔ اس ضمن میں ایرک نے ہمیں مہارت کے حوالے سے ابتدائی بصیرت افروز نظریات سے آگاہ کیا اور 10,000 آور رول 10,000 گھنٹوں کا اصول واضح کیا۔
اس کی تحقیق کے ذریعے اس کی طرف سے مشہور افراد کے حوالے سے برسوں تک مشق پر مبنی ایک باقاعدہ اور شعوری مشق کا ایک ایسا نمونہ اور معمول سامنے آیا جس نے ان لوگوں کو مشہور بنا دیا کہ ان میں سے ہر ایک نے 20 برس کی عمر تک پہنچنے تک 10,000 گھنٹوں سے زائد مشق کی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے مشہور افراد نے یہ سفر محض 10 برس میں طے کر لیا، جو اوسط کے حساب سے ایک دن میں محض تقریباً 3 گھنٹے بنتا ہے، یعنی ایک برس میں 365 دن۔ اب اگر آپ کی واحد چیز کا تعلق کام سے ہے اور آپ اس کے لیے ایک برس میں 250 دن صرف کرتے ہیں تاکہ آپ اپنے کام میں مہارت حاصل کریں، تو پھر آپ کو اوسطاً یومیہ محض 4 گھنٹے درکار ہوں گے۔ کیا یہ بہت اچھا نہیں؟ کسی بھی چیز سے زیادہ مہارت کے لیے گھنٹوں مشق درکار ہے۔ مائیکل اینجلو نے ایک دفعہ کہا تھا، اگر لوگوں کو یہ علم ہو جائے کہ مہارت حاصل کرنے میں مجھے کس قدر مشکل کا سامنا کرنا پڑا تو سب ہی خوفزدہ ہو جائیں گے۔ اس کا نقطہ نظر بہت واسع ہے۔ مشق، مشق اور صرف مشق۔ جب آپ اپنی واحد چیز کے لیے وقت مختص کرنے کا عہد کر لیتے ہیں، آپ کا یہ انداز فکر لازمی طور پر مہارت پر مشتمل ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرح زیادہ سے زیادہ بہترین عملی نتائج پیدا کر سکیں گے اور اس کے نتیجے میں آپ خود بھی ایک غیر معمولی حیثیت حاصل کر سکیں گے۔ اور اس ضمن میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جس قدر زیادہ عملی کارکردگی کا مظاہرہ آپ کی طرف سے سامنے آئے گا، آپ کو کئی ایک مزید فوائد حاصل ہوں گے جو دوسری صورت میں آپ کو حاصل نہ ہوتے۔ مہارت کے حصول کی جد و جہد فوائد کا باعث ہوتی ہے۔ جب آپ مہارت کے راستے پر آگے بڑھتے جاتے ہیں، آپ کے اندر موجود اعتماد اور کامیابی حاصل کرنے کی صلاحیت بھی بڑھتی جاتی ہے، اور پھر آپ پر یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے، مہارت حاصل کرنے کا راستہ اگلی مہارت حاصل کرنے کے راستے سے مختلف نہیں۔ اس وقت آپ کے لیے ایک خوشگوار حیرت کا باعث یہ چیز ہے کہ جب آپ اپنی واحد چیز میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں، آپ کو ایک پلیٹ فارم مل جاتا ہے اور آپ کے سفر کی رفتار تیز ہو جاتی ہے اور آپ دیگر کاموں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ علم مزید علم کے حصول کا ذریعہ ہوتا ہے، اسی طرح مہارت سے مزید مہارت پیدا ہوتی ہے، اور یہ ایک ایسی صورتحال ہے جب ڈومینو زیادہ آسانی سے گرتے ہیں۔ مہارت ایک ایسی کوشش اور جستجو ہے جو آپ کا مسلسل فائدہ پہنچاتی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا راستہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اپنی شاندار کتاب ماسٹری میں جارج لیونرڈ، جوڈو کے بانی، جیگورو کانو کی کہانی سناتا ہے۔ جب یہ افسانوی کردار موت کے قریب پہنچا، اس نے اپنے شاگردوں کو طلب کیا اور انہیں کہا کہ اسے وائٹ بیلٹس میں دفن کیا جائے۔ اس نے اپنا علامتی پن قائم رکھا تھا، اپنے شعبے میں مارشل آرٹس کے اعلیٰ ماہر کی تمام زندگی اور پھر اس کی یادیں نو آمیزوں کے لیے نمونہ ہیں، کیونکہ اس کے نزدیک کامیابی کا سفر تمام زندگی سیکھنے اور مزید علم و مہارت حاصل کرنے پر مشتمل ہے۔ یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ مہارت حاصل کرنے کی خاطر وقت کی بہتر تقسیم لازمی ہے، اور وقت کی بہتر تقسیم مہارت حاصل کرنے کی خاطر ضروری ہے۔ یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ جب آپ وقت کی بہتر تقسیم کرتے ہیں، آپ مہارت کا مظاہرہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 2، تاجرانہ انداز سے مقصدی انداز کی طرف پیش رفت۔ اعلیٰ کارکردگی کے حامل افراد کی تربیت کی جاتی ہے۔ میں اکثر پوچھتا ہوں، کیا تم یہ سب اس لیے کر رہے ہو کہ تم اپنی بہترین کوشش کر سکو، یا پھر آپ کی کوشش یہ ہے کہ یہ کام بہترین انداز میں انجام پا سکے؟ اگرچہ یہ کوئی ایسا سوال نہیں جس کا مقصد آپ کو پریشان کرنا ہو، بلکہ یہ سوال آپ کو آگے لے کر جاتا ہے۔ بہت سے افراد کا یہ ادراک ہو جاتا ہے کہ اگرچہ وہ اپنی بہترین کوششوں سے کام لیتے ہیں، وہ کسی بھی کام کو بہترین انداز میں انجام نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ چیز کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں جو وہ اس وقت کر رہے ہیں۔ مہارت کا راستہ جو نہ صرف اس چیز پر مشتمل ہے جسے آپ بہترین انداز میں انجام دے سکتے ہیں، بلکہ اس عمل پر بھی مشتمل ہے کہ اسے اس بہترین انداز میں انجام دیں کہ جیسے اسے بہترین انداز میں انجام دینا مقصود ہے۔ وقت کی بہترین تقسیم سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے کام میں زیادہ سے زیادہ مہارت پیدا کریں۔ اسے بہترین طریقوں اور راستوں کی جستجو کہتے ہیں۔ جب ہم صبح کو اپنے بستر اور دن کا آغاز کرتے ہیں، ہم کوئی کام 2 طریقوں سے انجام دیتے ہیں، تاجرانہ انداز سے یا مقصدی انداز سے۔ تاجرانہ انداز فکر ہماری قدرتی سوچ ہے۔ تاجرانہ انداز فکر سے مراد ایسی سوچ ہے جس کے تحت ہم کام کرنا چاہتے ہیں، یا پھر ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے جسے ہمیں اپنے تمام تر جوش و خروش، توانائی اور اپنی قدرتی صلاحیتوں کو کام میں لانے کے ذریعے انجام دینا چاہیے۔ کام کی نوعیت سے قطع نظر تمام قدرتی صلاحیتوں کو محض کامیابی، عملی کارکردگی کی
ایک مخصوص حد حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جسے بعد میں بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ اگرچہ یہ انفرادی لحاظ سے افراد اور کام کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے، ہر شخص اپنی زندگی میں ایک خاص قدرتی حد کا حامل ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو آپ ہتھوڑا پکڑا دیں اور وہ فوراً ہی بڑھئی نہیں بن جائیں گے۔ ایک ہتھوڑا مجھے دیں اور میں اسے اپنے ہاتھوں میں تھامنے کے سوا کچھ نہیں کر سکوں گا۔ بالفاظ دیگر، کچھ لوگ قدرتی طور پر ہتھوڑے کو کم از کم مشق اور تربیت کی موجودگی میں بھی بہترین انداز میں استعمال کرنے پر قادر ہوتے ہیں، لیکن میرے مانند کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ اس وقت کامیابی کی حد تک پہنچتے ہیں جب ان کے ہاتھ میں ہتھوڑا آتا ہے۔ اگر اس کے نتیجے میں کامیابی کی کسی بھی حد تک آپ کی کوشش قبول کر لی جاتی ہے تو پھر آپ مزید پیش رفت کریں گے، لیکن جب آپ اپنی واحد چیز کی تلاش میں ہوتے ہیں، کامیابی کی کسی بھی حد سے ماورا ہو جانا چاہیے، اور اس کے لیے ایک مختلف انداز فکر، مقصدی انداز فکر درکار ہے۔ انتہائی اعلیٰ عملی کارکردگی کے حامل لوگ اپنی آخری اور مکمل کامیابی کے حوالے سے اپنی قدرتی صلاحیتوں کے مخصوص حد پر مبنی نظریے کو تسلیم نہیں کرتے۔ جب وہ ایک حد تک کامیابی حاصل کر لیتے ہیں، وہ مزید کامیابیوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور وہ اس ضمن میں اپنے تجربات اور متبادلات مزید آزماتے ہیں اور بہترین متبادل کا انتخاب کرتے ہیں، اور پھر اس پر پوری دل جمعی سے عمل کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی تاجر سے یہ کہیں کہ آگ جلانے کی لکڑی کاٹے، اور پھر یہ تاجر امکانی طور پر اپنے کندھے پر کلہاڑا رکھے گا اور جنگل کی راہ لے گا، اس کے برعکس جب ایک مقصدی فرد سے یہ کہا جائے گا، وہ پوچھے گا مجھے آلہ کہاں سے مل سکتا ہے۔ مقصدی انداز فکر کے ساتھ آپ اعلیٰ کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ کام بھی پائے تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں جن کے لیے آپ کی قدرتی صلاحیتیں کم پڑ جاتی ہیں۔ لیکن آپ کو اپنا کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ جو کچھ بھی آپ کر سکیں گے، اس پر آپ حدود نافذ کر نہیں سکتے۔ آپ کو چاہیے کہ نئے نظریات اپنانے کے لیے ہر وقت تیار رہیں، اور ان نئے طریقوں کو بھی اپنانے کے لیے تیار رہیں جن کے ذریعے آپ اپنی زندگیوں میں بہترین کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ جب آپ مہارت کے راستے پر سفر کرتے ہیں، آپ کو ہمیشہ نئے نئے راستے اختیار کرنے کی مشکل پیش آتی ہے۔ مقصدی افراد ایک سادہ اصول استعمال کرتے ہیں کہ مختلف نتائج کے لیے کچھ مختلف کرنا پڑتا ہے۔ اس اصول کو اپنی عادت بنا لیں تاکہ آپ کی زندگی میں اعلیٰ کامیابی ممکن ہو سکے۔ بہت سے لوگوں کے نزدیک کارکردگی کی ایک سطح پر پہنچنے کا عمل مناسب معلوم ہوتا ہے، اور پھر آپ اپنے کام میں مزید بہتری لانے کے لیے کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ جو لوگ مہارت کے راستے پر چلتے ہیں، وہ مسلسل کوشش کرنے کے ذریعے اس صورتحال سے اجتناب کرتے ہیں، اپنے اہداف کو مسلسل بلند تر کرتے رہتے ہیں اور اعلیٰ کامیابی کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور پھر مسلسل سیکھنے کے عمل میں مصروف رہتے ہیں۔ اس قسم کا اظہار مصنف اور یادداشت کے چیمپئن جوشوا فول نے بیان کیا ہے۔ اس نے اس کی وضاحت ٹائپنگ کے ذریعے کی۔ اگر آپ کی پیشہ ورانہ زندگی میں مشق کا وقت ہی تمام تر اہمیت کا حامل ہوتا، جبکہ آپ لاکھوں خطوط اور برقی ڈاک لکھتے ہوتے، تو پھر ہماری رفتار پہلے سے بھی کہیں زیادہ ہوتی۔ لیکن یوں نہیں ہوتا۔ ہم مہارت کی ایک ایسی سطح پر پہنچتے ہیں جسے ہم اپنے لیے قابل قبول سمجھتے ہیں، اور پھر ہم سیکھنے کا عمل بند کر دیتے ہیں۔ ہم از خود ہی کامیابی کا سفر طے کرنے لگتے ہیں۔ ادب سارائے